یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے، اور بخاری شریف کے اندر روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صدقے کے مال کا نگران بنایا، میں اس کی نگرانی کرتا تھا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ رات کو میرے سے چوری ہو گئی، میں نے چور کو پکڑ لیا لیکن اس نے معافی تلافی مانگ لی، چلا گیا۔ دوسرے دن میں نے دوبارہ دیکھا چور آیا اور چوری کر لی، اس نے چلا گیا۔ میں نے دوبارہ اس کو پکڑا، اس نے بہت معافی مانگی اور کہنے لگا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس پیش نہیں کرو اور مجھے کیا کر دو، جانے دو، میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ تیسری مرتبہ وہ دوبارہ آیا، جب دوبارہ اس نے چوری کر دی تو میں نے اس کو چھوڑا نہیں، میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ اب بہر صورت تجھے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا اس نے کہ اچھا ایسا کرو، میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، اگر آپ وہ کرو گے، وہ وظیفہ کرو گے، وہ پڑھو گے تو میں نہیں آ سکوں گا۔ تو اس نے کہا وہ کیا؟ تو جواب ملا کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کرو، جب آپ آیت الکرسی پڑھو گے تو پھر میں نہیں آ سکوں گا۔ تو صبح جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بات رکھی ابو ہریرہ نے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن اس نے سچ بات بتائی ہے آپ کو۔ اب معلوم ہوا کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، جہاں کہیں بھی پڑھتا ہے، جس جگہ پڑھتا ہے، رات کو دن کو، تو شیطان وہاں نہیں آ سکتا۔ اب آپ وہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے رات کو پڑھ لی، شیطان آپ کے پاس نہیں آ سکے گا، دن کو پڑھ لی شیطان نہیں آ سکے گا، کمرے میں پڑھ لی شیطان نہیں آ سکے گا، جس گھر کے اندر پڑھ لی وہاں شیطان پھر نہیں آ سکے گا۔ تو آیت الکرسی بہت بڑی مجرب عمل ہے، اور شیطان کے بھگاؤ کے لیے تو حدیث سے ثابت شدہ عمل ہے، پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص رات کے وقت میں۔ ایک بندہ ایک دیوار کے نیچے سو رہا تھا، تو اتنے میں شیطان آیا اور شیطان نے اس کو جگایا اور وہاں سے ہٹا دیے، چلے جاؤ یہاں سے، ہٹ جاؤ، دیوار گر رہی ہے۔ جب وہ پیچھے ہٹ گیا تو وہ دیوار گر گئی۔ اب جب دیوار گری تو اس نے کہا کہ یار تم کون ہو، تم نے تو بہت اچھا کام کیا میرے ساتھ۔ تو کہنے لگے میں شیطان ہوں۔ تو کہنے لگے شیطان ہو تو پھر تم نے اتنا اچھا کام کیسے کیا؟ شیطان اتنے اچھا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں میں شیطان ہوں، اور دیوار گر جاتی تو نیچے آ کے شہید ہو جاتا، میں نے تجھے شہادت سے بچایا ہے۔ تو یہ شیطان آپ کو کوئی بھی اچھا کام کرنے نہیں دے گا۔ جب آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے، جب آپ کوئی ذکر کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے، کوئی اور نیک عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو شیطان پہنچ جاتا ہے، اور جب آپ گندے کام کرتے ہیں تو شیطان آپ کے ساتھ معاون بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں کہ جب میں بیان سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں تو ایک دم میرے کو نیند آ جاتی ہے، اور جب میں ذکر کرنا شروع کر دیتا ہوں تو میرے کو نیند۔ تو بھائی وہ شیطان آپ کو یہ عمل نہیں کرنے دیتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا شیطان میرے پاس نماز کے اندر آیا اور میرے کو نماز سے گڑبڑ کرنا چاہا، لیکن پھر میں نے کیا کر دیا، اللہ نے مجھے شیطان پر قوت دے دی اور وہ شیطان کیا ہو گیا، چلا گیا۔ تو اس طرح یہ شیطان ہمیں نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ وہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی عمل کر لیتا ہے، اگر اس کی صورت اچھی بھی ہوتی ہے تو نتیجہ اس کا برا ہوتا ہے کہ اس سے پاداش میں وہ کوئی بڑا کام ہم سے چھپا لیتا ہے۔ زبردست حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جب آپ بیابان وغیرہ کے اندر ہو، صحابی سے فرمایا کہ ابو سعید فرماتے سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جنگل کو بہت پسند کرتے ہو، بیابان کو بہت پسند کرتے ہو، بکریاں وغیرہ چراتے ہو، اگر تم جنگل کے اندر نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو تو زور زور سے اذان دیا کرو۔ جب تم اذان دیتے ہو تو اذان سے کیا ہو جاتا ہے، ایک تو شیاطین وغیرہ بھاگ جاتے ہیں، دوسری بات یہ کہ جنگل کے اندر جتنے فرشتے اور جتنے شیطان ہوتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے لیے قیامت کے دن اس اذان کی گواہی دیں گے۔ جو بھی چیز اللہ کے نام کو آپ کے منہ سے نکلا ہوا سنیں گے، قیامت کے دن یہ آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ اسی لیے اذان کی آواز کو اونچی آواز میں اونچی آواز میں دو۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو قیامت کے دن یہ مٹی آپ کے لیے اللہ کے سامنے گواہی دے گی، آپ کے لیے گواہی دے گی یہ مٹی کہ فلاں نے میرے اوپر سجدہ لگایا ہے۔ تو سجدے بھی آپ لوگ مختلف جگہوں میں لگایا کرو تاکہ ادھر کی مٹی ادھر کی مٹی ادھر کی مٹی ساری کی ساری آپ کے لیے قیامت کے دن میں شہادت کا ذریعہ بن جائے۔ کا حکم بیان فرمایا کہ سانپ کو مارو، یہ فاسق چیزیں ہیں، اور خاص کر کے وہ سانپ جس کے اوپر 2 نقطے لگے ہوئے ہوں، فرمایا کہ اس کو مارو۔ وہ تو اتنا ذلیل سانپ ہے، سانپ کی اقسام میں سے ہے، اور اتنا گندہ چیز ہے کہ اگر وہ کسی آدمی کے اس کے اوپر نظر لگ جائے تو آدمی کی نظر ختم ہو جاتی ہے، اور حاملہ عورت اگر اس کو دیکھ لیتی ہے تو اس کا حمل گر جاتا ہے۔ اتنا ضرری اور اتنا تیز زہریلا سانپ وہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ سانپ اگر بار بار نظر آئے تو اس کو مارے،
گھروں کے سانپوں کو نہ مارا جائے۔ گھروں کے اندر سانپ جو ہوتے ہیں اس کو ایک مرتبہ بولنا پڑے گا ہٹ جاؤ، پھر بولنا پڑے گا ہٹ جاؤ، پھر بولنا پڑے گا ہٹ جاؤ، 3 مرتبہ جب وہ نہ ہٹا تو پھر تیسری مرتبہ کے بعد اس کو مارا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جن ہوگا تو وہ چلا جائے گا، سانپ ہوگا تو بچ جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر وہ جن تھا اور آپ نے مار دیا تو آپ اپنے لیے مسائل کھڑے کر دیں گے۔ تو یہ نماز کے اندر بھی سانپ کا مارنا لازم ہے اور ضروری ہے اور جائز ہے۔ حکم دیا گیا کہ سانپ نماز کے اندر بھی کیا کیا جائے، اس کو مارا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت نے بلی کو باندھا، اور بلی کو باندھا، اس کو نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے اندر چیزی ویزی کھا کے اپنا گزارا کر لے، تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اس وجہ سے اللہ پاک نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ ایک عورت قصہ کا بنایا کہ بنی اسرائیل کے اندر، پرانے امتوں کے اندر ایک عورت تھی جو زناکار تھی، بد کردار تھی۔ اس نے کیا کر دیا، ایک کتے کو جو دریا کی کنارے پر تھا اور کیا کر رہا تھا، مر رہا تھا، اور پانی کے وجہ سے وہ پریشان ہو رہا تھا، تو اس نے کیا کر دیا، اس کو اپنے جوتا نکال کے اس کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد اس کے اندر دوبارہ زندگی آئی۔ تو اللہ پاک نے رحم کے مارے، اس کے رحم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو بخش دیا۔ چھوٹا سا عمل اس نے بھی کیا، چھوٹا سا عمل اس نے بھی کیا، ایک عمل کے بدلے میں اللہ پاک نے اس کو بخش دیا، اور اس چھوٹے سے عمل گناہ کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن کے اندر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ایک مرتبہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل دیتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں، اور 100 گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کائنات کے اندر اس دن سب سے زیادہ عمل اس کا ہوتا ہے، اس سے بڑا عمل کسی کا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی اور آدمی اس سے زیادہ پڑھ لے تو پھر اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ جس آدمی نے پڑھا ہو تو یہ سب سے زیادہ ثواب والا دن کے اندر ٹھہراتا ہے۔ چھوٹا سا کلمہ ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 2 آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، یہاں تک کہ ایک آدمی کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کی رگی پھول گئی گردن کی، اور اس دوسرے آدمی کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کے لیے زور زور سے بولنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف توجہ کی اور دیکھا تو آپ نے فرمایا، دیکھو اس آدمی کی حالت دیکھو کیسے غصے میں ہو گیا، بپر گیا ہے اور حالت اس کی خراب ہو گئی ہے۔ میں ایک ایسا کلمہ اس کو بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ بندہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا یہ سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کیا؟ تو جواب ملا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر یہ بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے گا تو اس سے اس کے سارا کے سارا غصہ ختم ہو جائے گا، اور یہ محفوظ ہو جائے گا کس سے؟ اس کے شیطان کی آفت سے۔ یہ شیطان ہے جو شیطان نے اس کو غصے والی کیفیت میں بنایا ہے، اس کو غصہ دلایا ہے۔ صلاۃ والسلام نے تکبر جو ہے اور نخوت اور کیا کرنا، عجب وغیرہ جو ہے، یہ گھوڑے اور اونٹ کے مالکان کے اندر ہے۔ ان کو زور زور سے آوازیں دیتے ہیں، ان کو دوڑاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے کراتے ہیں وغیرہ ذالکا۔ تو اور بکریوں کے اندر سکون اور اطمینان ہے۔ تو جو جانور آدمی پالتا ہے اس جانور کی خصلتیں اور اس کی صفات بھی ہلکی پھلکی، زیادہ اگر نہ ہو تو تھوڑی بہت اس کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ لہذا ایک آدمی اگر کتا پالتا ہے، کتے کا شوقین ہے، تو اس کے اندر کتوں کی صفات آئے گی۔ ایک آدمی اگر شیر پالتا ہے، شیر کی شوقین ہے، اس کے اندر شیر کی صفات آئیں گے۔ اور ایک آدمی اگر کیا کرتا ہے، اونٹ وغیرہ پالتا ہے، گھوڑے وغیرہ پالتا ہے، تو ان کے اندر وہ تکبر و نخوت وغیرہ آئے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آدمی جو چیز کھاتا ہے، مثال کے طور پہ خنزیر کھاتا ہے تو اس کے اندر خنزیر کے صفات پیدا ہوتے ہیں، اور جو حلال کھاتا ہے تو اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، حلال کے صفات پیدا ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ جمائی جو ہے، جمائی یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب آپ کو جمائی آئے تو پھر آپ کوشش کرو کہ اپنے منہ کو بند کر کے کسی طریقے سے اس کو دفع کر دے۔ پھر بھی اگر ممکن ہے کہ یہ آ جاتی ہے تو ہاتھ وغیرہ منہ کے اوپر رکھ دے تاکہ آپ کا منہ کھلا نہ رہے، کیونکہ پھر شیطان اس کے اندر جاتا ہے اور اندر جا کے پھر شیطان گڑبڑ کرتا ہے۔ تو جب انسان جمائی کے وقت میں منہ سے آواز نکالتے نا، ہاں،
اس ہا کر کے جو بولتا ہے تو کہتے ہیں کہ شیطان اس ہا کے اوپر ہنس جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی جمائی وغیرہ کرے تو اس وقت اپنے منہ وغیرہ کے اوپر ہاتھ رکھے اور جمائی کے اندر آواز نہ نکالے۔ جمائی کے اندر آواز نکالنا اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ جب تم لوگ وضو کو اٹھ جاؤ، صبح اٹھ جاؤ اور اٹھنے کے بعد وضو کرو تو وضو کے دوران میں 3 مرتبہ اپنے ناک کے بانسے کے اندر پانی ڈالو، اس لیے کہ شیطان بولا بالکل ناک کے بانسے کے اندر رات گزارتا ہے، تو اس لیے تم اپنے ناک کو جب 3 مرتبہ صاف کرو گے تو شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ جب انسان جاگتا ہے تو جاگنے کے ساتھ ہی شیطان کا ایک گرہ کھل جاتا ہے، جب وضو کرتا ہے تو شیطان کا دوسرا گرہ کھل جاتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو شیطان کا تیسرا گرہ کھل جاتا ہے، تو اسی لیے شیطان یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے، آپ کی وضو سے اور نماز سے وہ بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرمایا کہ جب تم بانگی کی آواز سنو، مرغے کی آواز سنو، اللہ اکبر، وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، وہ اذان دیتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھتا ہے، اور فرشتے کی دیکھنے کی وجہ سے تم اللہ کا فضل طلب کرو، وہ وقت اچھا ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے، اس کی آواز کے اندر کیا ہوتی ہے؟ خیر و برکت کا سبب ہوتا ہے۔ اور جب آدمی کیا ہوتا ہے؟ گدھے کی آواز سنتا ہے، تو فرمایا کہ گدھا شیطان کو دیکھتا ہے، تو شیطان کے دیکھنے کے ساتھ تم کیا کرو؟ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھو۔ جلانا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ ایک حدیث آپ نے پڑھی تھی، لا یعذب اللہ بالنار الا رب النار، کہ اللہ پاک آگ کے ذریعے سے سزا دیتا ہے، تم نہیں دینا۔ فرمایا ایک نبی نے پرانے زمانے کے اندر چونٹیوں کو جلا دیا، وہ چونٹی نے کاٹا تو چونٹی کو جلا دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے وحی کر دی کہ تم نے ایک چونٹی کو کیوں نہیں جلایا، تم نے ساری چونٹی کو جلا دیا، تو نے پوری امت جلا دی۔ گویا یہ چونٹیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امت ہے، لہذا ان کا مارنا جلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ پہاڑوں کے اندر رہتا ہے، بکریاں وغیرہ چراتا ہے، اور مختلف قسم کے فتنوں سے، ہر چیزوں سے وہ کیا ہوتے ہیں؟ دیہات کے اندر محفوظ رہتا ہے، یہ اپنے آپ کو بچا دیتا ہے۔ یعنی تو بکریاں وغیرہ چلانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، اور اس سے یہ فائدہ بھی نظر آ گیا کہ اس کے ذریعے سے بندہ شہری فتنوں سے، بے حیائی سے، بے دینی سے، اور غلط قسم کی خبروں سے، غیبتوں سے، سارے کے سارے معاملات سے اپنے دین کو بچا لیتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ عیسائی وغیرہ سے، یہودی سے، شیعہ سے، غیر مسلم سے اپنا علاج کرانا بھی درست ہے، اور یہ تعویذوں وغیرہ کا اور کس کا، جنات وغیرہ کا، ان کا توڑ بھی ان سے کرانا بالکل درست ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔